نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون والذي قال لوالديه اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے اف لکما افسوس ہے تمہارے لیے اتعداننی کیا تم مجھے یہ وعدہ دلاتے ہو یا کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو ان اخرج کہ میں نکالا جاؤں گا وقد خلت القرون من قبلی اور یقیناً گزر گئی کئی قومیں مجھ سے پہلے وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ اور وہ دونوں یعنی اس کے ماں باپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں وَإِلَكَ آمِن اور اسے بھی سمجھاتے ہیں افسوس ہے تجھ پر ایمان لیا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فیقول پس وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین یہ اور کچھ نہیں ہے مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں حق علیہم القول ثابت ہو گیا ان پر قول فی قد خلت من قبلہم ان جماعتوں میں جو یقیناً گزر گئی ان سے پہلے من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے انہم کانوا خاسرین بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور تاکہ پورے دے ان کو ان کے اعمال اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تم لے گئے اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں واستمتعتم بها اور نفع اٹھا لیا تم نے ان کے ساتھ فالیوم تجزون عذاب الہون بس آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت والے عذاب کا بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق اس لیے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اور
اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاحقاف کا دوسرا رکوع آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، خصوصاً ماں کے ساتھ، اور اسی طرح وہ فرما بردار اولاد جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھی شکر گزار ہے، اس کا ذکر کیا کہ وہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ماں باپ کی خدمت کی اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جن سے تو راضی ہو جائے۔ آج کے سبق میں نافرمان اولاد کا ذکر ہے۔ بعض اولاد ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے ذات پر بھی یقین نہیں رکھتی اور ماں باپ کی بھی نافرمانی کرتی ہے۔ اللہ ایسی اولاد سے محفوظ فرمائے۔ والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص جس کو والدین نے کہا اف لکما، وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا، یعنی وہ نافرمان بیٹا جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، ماں باپ کو کہتا ہے افسوس ہے تمہارے اوپر، اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو، وعدہ اور وعید، وعید کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، یا تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی وہ قیامت کا منکر ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے وہ لڑکا نہیں ڈرتا۔ ماں باپ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ بد نصیب لڑکا، ماں باپ کا نافرمان اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا منکر لڑکا ماں باپ سے کہتا ہے کہ افسوس ہے تم مجھے ڈراتے ہو اس بات سے کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وقد خلت القرون من قبلی، اور یقیناً گزر گئی کئی بستیاں، کئی قومیں مجھ سے پہلے، قرن قومیں، بستیوں کی بستیاں گئیں، قومیں کی قومیں گئیں، آج تک قبر سے کوئی نہیں نکلا تو میں کیسے نکالا جاؤں گا؟ یہ وہ نافرمان بیٹا کہتا ہے، یعنی ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ماں باپ کی حالت کیا ہے کہ وہ دونوں امی اور ابو اس بچے کے یستغیثان اللہ، وہ اللہ کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس بیٹے کو سمجھ عطا فرما، یا اللہ اس کو عقل عطا فرما، اس نافرمان کو فرما بردار بنا۔ اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی بیٹا نافرمان ہوتا ہے تو ماں باپ سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے تو اللہ کے سامنے اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو وہما یستغیثان اللہ، اس کے ماں باپ اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں اور اسے بھی سمجھا رہے ہیں، ویلک آمن، افسوس ہے بیٹا تجھ پر، تو ایمان لیا، اسے بھی سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
بعض بڑے دلچسپ واقعات لکھتے ہیں مثالوں کے لیے، نصیحت بھی ہوتی ہے، چٹکلا بھی ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک والد کسی مجلس میں کہہ رہا تھا میری کافی عرصے اولاد نہ ہوئی، پھر میں نے عمرے کیے، پھر میں نے دعائیں کی، پھر میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، پھر میں اعتکاف بیٹھا، یہ کیا، بڑے یعنی اعمال اس نے بتائے، تب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹا دیا۔ تو بیٹا بھی اسی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں عمرے کر کے کرتا، اللہ باپ سے میری جان چھوڑا۔ نعوذ باللہ، ایسا نافرما باپ نے کیا کیا اس کے لیے، اور وہ آگے کیا جواب دے رہا ہے اپنے باپ کو۔ اللہ ایسی اولاد سے محفوظ فرمائے کہ باپ نے اپنا ساری زندگی لگا دی، جوانی لگا دی اولاد کی پرورش کرنے کے لیے، اور باپ پرورش کرتے کرتے اس کی ہڈیوں میں رس ختم ہو گئی، آج وہ بوڑھا ہو گیا، آج وہ ضعیف ہو گیا، آج وہ بیمار ہو گیا، آج اولاد اس کو بوجھ سمجھنے لگ گئی، آج اولاد اپنے والد کو، اپنی ماں کو مصیبت سمجھنے لگ گئی، آج وہ بات کریں تو سنتے نہیں ہیں، آج وہ بولے تو جواب کو نہیں دیتا، آج وہ بیمار ہوں تو علاج کو نہیں کرواتا، آج ماں باپ کے ساتھ اس طرح گفتگو کی جاتی ہے جیسے دشمن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو ماں باپ کو فرما بردار بنائے۔ قرآن تو کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ماں باپ کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا، اور جب بھی بات کرنا بڑے ادب سے بات کرنا، اور خدمت کے لیے وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا، ماں باپ کی آواز پر بھاگ کر لبیک کہنا، ماں باپ کی آواز پر اٹھ اٹھ کر جانا، اور اس کام کو اپنے لیے سعادت سمجھنا، اس کام کو اپنی خوش نصیبی سمجھنا۔ جو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی اللہ تعالیٰ آگے ان کی اولاد کو بھی فرما بردار بنائے گا، اور جو ماں باپ کی نافرمان ہوگی آگے ان کی زندگی اور ان کی اولاد بھی ان کی باغی اور نافرمان ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک روایت ابھی کافی عرصہ پہلے گزری تھی، ابھی تازہ تو مطالعہ نہ کیا، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کی شکایت کی، یہ میرا مال جو ہے وہ لے لیتا ہے اور مال پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ، ظاہر بات ہے طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی کسی کی شکایت کرے تو دوسرے فریق کو بلایا جائے اور بات دونوں کی سنی جائے۔ اب اس باپ کے پاس پیغام گیا کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے اور تو پیش ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ جب باپ کو بات پتہ چلی کہ بیٹے نے میرے خلاف شکایت کی ہے، باپ کا دل تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہونا تھا۔ وہ چلا، راستے میں دل ہی دل میں گنگناتا ہے، عرب کے اندر شعر و شاعری کا رواج بڑا تھا نا، دل ہی دل میں گنگناتا آیا شعر، جن کا مفہوم یہ تھا کہ واہ میرے بچے واہ، میری جا کے شکایت تو نے کر دی ہے، تجھے پتہ نہیں تھا میں نے مزدوریاں کی ہیں، تجھے پتہ نہیں تھا میں نے اپنی جان کھپائی ہے اور میری ہڈیوں میں سے رس ختم ہوا، ابھی تو ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا میں آیا نہیں تھا، تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہمارے پاس بیٹا ہونے والا ہے، پھر تو دنیا میں آ گیا، اس دن تو ہم باغ ہی ہو گئے کہ واہ جی واہ ہمارا بھی بیٹا ہو گیا۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق خوشیاں کی، کھانے پکائے، دوستوں کو کھلائے، اس خوشی میں کہ ہمارا بیٹا ہو گیا ہے۔ پھر جناب تیرے ہنسنا وہ ہماری ہنسی کا باعث ہوتا تھا، تیرا رونا ہمارے دکھ اور پریشانی کا باعث ہوتا تھا، اور تیری خوشی ہماری خوشی ہوتی تھی، تیرے دکھ ہمیں بے چین کر دیا کرتے تھے، اور تیرا راتوں کو رونا ہمیں ساری ساری رات جگائے رکھتا تھا۔
آج کیا ہوا، تو جوان ہوتا گیا اور میں بوڑھا ہوتا گیا، تیرے جسم میں طاقت آتی گئی رفتہ رفتہ اور میرے جسم میں کمزوری آتی گئی رفتہ رفتہ۔ آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کمانے کے قابل نہیں رہا، آج میرے اندر ہمت نہیں رہی کہ میں مزدوریاں کروں اور پھر پیسے لے کر آؤں۔ آج پیسہ تیرے پاس آ گیا، آج میرے پاس کچھ نہیں رہا، میں بیمار ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، میں خالی ہاتھ ہو گیا، میرے اندر ہمت نہ رہی۔ اور اگر میں تیرے مال سے 4 پیسے لے لوں، تو جا کر شکایت لگا دیتا ہے کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے، میرے باپ نے مجھ سے پیسہ لے لیا ہے، اور پھر مجھے پیش ہونا پڑتا ہے اس شکایت میں کہ میں نے اپنے اس بچے کا پیسہ لیا ہے کہ جس بچے کو میں نے اتنی شوق سے پالا تھا۔ یہ باتیں گنگناتا ہوا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اس کی یہ باتیں۔ وہ جب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، وہ جو راستے میں کہتا ہوا آیا تھا وہ بھی تو سنانا۔ اس نے جب وہ باتیں سنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لڑکے سے کہا، انتا و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اولاد کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهُ، وہ نافرمان بیٹا اور ماں باپ اسے سمجھاتے بھی ہیں اور اللہ کے سامنے دعائیں بھی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں وَيْلَكَ آمِن، افسوس بیٹا تجھ پر ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن وہ بدبخت آگے سے کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے، یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اولئک الذین حق علیہم القول، یہ جو میرے احکامات کو اور میری آیات کو اور میرے اسلام اور میرے نبی کے فرمان کو کہانیاں اور قصے کہہ کے ٹال دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں حق علیہم القول، ان پر قول ثابت ہوا، ان پر میرا فیصلہ عذاب کا لازم ہو گیا، فی امم، یہ بھی انہی جماعتوں میں شامل ہوئے قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو گزر گئے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے، وہ باغی قومیں، وہ نافرمان قومیں جو پہلے گزر گئی نا، یہ بھی انہی میں شامل ہوئے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب خسارہ پانے والے۔ اب 2 طبقات کا ذکر ہوا، ایک ماں باپ کا فرمان بردار جس کا کل ہم نے ذکر پڑھا، اور دوسرا یہ نافرمان۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا۔ جو فرما برداری کرے گا اس کو اجر ملے گا، جو نافرمانی کرے گا اسے سزا ملے گی۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، ان کے اجر میں کمی نہ کی جائے گی۔ اور پھر یہ مجرم جب قیامت کا دن ہوگا تو آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر، ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم تو اپنی پاکیزہ زندگی دنیا کی زندگی میں لے گئے، عیش و عشرت جو کرنی تھی سو کر لی، مزے کرنے تھے سو کر لیے، واستمتعتم بها، تم نے نفع اٹھا لیا دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ آج کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں جزا دی جائے گی ذلت والے عذاب کی۔ کیوں؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس لیے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور اس لیے بھی کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جو تکبر کرتا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔